کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. تمام تر ویورز جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب کو میرا اور میری پوری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم. آج 28واں رمضان المبارک اور آپ سب کو مرحبا رمضان میں فیمس میڈیا اسٹیشن اور ANI گروپ کی طرف سے خوش آمدید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج 28واں روزہ ہے اور بس کچھ کہنے کو سمجھنے کو دل نہیں, مطلب کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ابھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کل کی بات ہے اور ہم آئے تھے اور ہمیں ہمارے پروڈیوسرز نے پورا پروگرام سمجھایا کہ اس میں اتنے سیگمنٹس ہوں گے اور اس طریقے سے کرنا ہے, اس طریقے سے کرنا ہے. ہم بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور اس وقت ہمیں لگتا ہے یار 30 دن ہیں ہمارے پاس رمضان کے, اس میں ہم کس طریقے سے ساری چیزوں کو کریں گے. اور بالکل ظاہری ہمت اللہ تعالیٰ دینے والا ہے روزے کی حالت میں بھی, اور اسی طریقے سے اس کو ڈیلیور کرنا. اور پھر بار بار ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ لائیو ٹرانسمیشن ہوتی ہے تو ہمیں پہلے پریکٹس بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے. تو جب پہلے کی پریکٹس ہوتی ہے اور اس کے بعد جب سامنے آ رہے ہوتے ہیں تو بڑا سلسلہ مختلف ہو جاتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پورا مہینہ دیا اور اس مہینے میں اللہ کا شکر ہے جتنا ہم کر سکیں, اور بات تو یہ ہے کہ ہم کر نہیں سکتے جتنا وہ چاہتا ہے, لیکن جتنا ہماری استطاعت ہے, جتنی ہم کوشش کر سکتے ہیں, ہم نے اس کوشش سے جتنا اس رمضان المبارک میں جتنا اس سے فائدہ اٹھانا چاہا پوری کوشش کی. کوشش ضرور آپ سب لوگ بھی کریں گے, ہم بھی کریں گے کہ جو ہم نے اس مہینے سیکھا ہے وہ پورے 11 مہینے کی عمل کریں. بالکل, کیونکہ ایک مہینے وہی والی بات ہے کہ کلاسز ایک مہینے ہوتی ہے, پھر اس کو جو ہے وہ عملی طور پہ اس کو مستقبل میں آپ کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے, اپنی عملی زندگی میں اس کو لا کر لوگوں کو سکھانا ہوتا ہے. تو یہ سلسلہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے سیکھا اور اس پہ عمل کیا, سیکھنے کے بعد عمل کرنا, عمل کے بعد دوسروں کو سکھانا, اس کے بعد جا کے آپ کا فرض ادا ہوتا ہے. بالکل پروگرام کا جو وقت ہے وہ مختصر ہوتا جا رہا ہے, اور کیونکہ ظاہری ہے تلاوت قرآن پاک جو ہے وہ ہمارے علامہ عمر قادری صاحب کر چکے ہیں, اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام اور خوبصورت آواز ہے. کلام تو اللہ پاک کا ہے جو کہ خوبصورت کیا, جتنی تعریفیں کی جائے کم ہے اس کلام پاک کے لیے. بالکل میں چاہوں گا آگے بڑھائیں اپنے سلسلے کو, کیونکہ 28واں روزہ ایسا دل ہو رہا ہے مجھے سیریسلی, میں بہت اس کے ساتھ کہوں گا کہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اب ایسا لگ رہا ہے جیسے سیگمنٹ ہم سے کھنچ رہے ہیں, لوگ ہم سے دور ہو رہے ہیں. بس ایسی کچھ کیفیت ہے کہ بس یہ سارا سال اسی طرح ماحول رہے, سارا سال ہم آپ مل کے اسی طریقے سے اللہ کا ذکر کریں, رسول کا ذکر کریں اور اس دینی تعلیمات پر جو ہے وہ عمل کرتے رہیں. بالکل آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. ہمارا سلسلہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہمیشہ بندہ رہے گا, لیکن ساتھ ہی کیونکہ آپ کو پتہ ہے ٹرانسمیشن ویسی ہی اب ہماری ٹائمنگ تھوڑی سی کم ہے اس میں, تو آگے بڑھاتے ہیں. قرات کا سلسلہ ہو گیا حمد و ثنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد و ثنا ابھی بہت ضروری ہے. پھر نعت خوانی کی طرف آئیں گے, تو حمد و ثنا کے لیے میں چاہوں گا ہمارے ساتھ پھر آج میں بتاتے چلوں آپ کو, ہمارے ساتھ محمد جواد قادری صاحب موجود ہیں. کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے, نظامت کے سارے سلسلے ساری محافل میں نظر آ رہے ہوتے ہیں. شجاع بھائی کا تو میں بہت شکر گزار ہوں کہ یہ بھی بہت زیادہ ٹائم نکال کر آتے ہیں, جس طرح جواد بھائی ٹائم نکال کر آتے ہیں. کیونکہ شجاع بھائی جو پورا نام بھی لینا چاہوں گا میں, سید شجاع معین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت. گھرانہ جس میں پرورش پائی, جو آنکھ کھولتے ہی نعت اور اللہ رسول اور قرآن کریم کی حدیث اور احکامات پر عمل کرتے ہوئے ٹائم گزارا, تو یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. اور ہمارے ساتھ ہمارے ایک اور دوست میرے بھائی سید اشل حسن موجود ہیں. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز ہے, بہت خوبصورتی سے کلام ادا کر رہے ہوتے ہیں. چھوٹی سی عمر میں اللہ میاں نے بہت ہی خوبصورتی سے آواز میں جو ہے نا وہ ایک ایسی کوئی کیا کہیں گے اس کو, ایک ایسی کشش ڈالی ہے کہ سننے والا جو ہے وہ بار بار متاثر ہوتا تو ہے, اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ اور سن لی جائے. تو بالکل پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور حمد و ثنا کا سلسلہ کیونکہ جاری ہے. تو جواد بھائی آپ ہمیں ہم سنائیں. مجھ کو درد پھراتی رہی آرزو, مجھ کو درد پھراتی رہی آرزو, ٹوٹے پائے طلب تھک رہی جستجو, ٹوٹے پائے طلب تھک رہی جستجو, فرشتائش ڈھونڈایا میں تجھ کو تو فرشتائش ڈھونڈایا
میں تجھ کو تو تھا رگے جاں سے نزدیک تر دل میں تو اللہ ہو 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 کعبہ پتھر کا دل جلوہ گاہ خدا کعبہ ہے کعبہ دل میرا کعبہ پتھر کا دل جلوہ گاہ خدا ایک دل پہ ہزاروں کی کعبے فدا کعبہ جان و دل کعبہ جان و دل کعبے کی آبرو اللہ ہو 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 بس کے آنکھوں میں تو جلوارا ہوا رہ کے آنکھوں میں آنکھوں سے پردہ کیا بس کے آنکھوں میں تو جلوارا ہوا رہ کے آنکھوں میں آنکھوں سے پردہ کیا آنکھ کا پردہ پردہ ہوا آنکھ کا پردہ پردہ ہوا آنکھ کا بند آنکھیں ہوئی بند آنکھیں ہوئی تو نظر آیا تو اللہ ہو 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 میں نے مانا کہ حامد گناہگار ہے سخت عاصی ہے مولا خطا کار ہے پر میرے رب پر اے میرے رب مگر تو غفار ہے تیری رحمت تو کہتی ہے لا تقنا تو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام حمد و ثنا اور نعت کی جانب بڑھیں گے کیونکہ وقت کم ہے مختصر ہے آپ تمام لوگوں کو بتایا کہ اس ٹرانسلیشن میں کیونکہ ظاہری ہمارے پاس وقت بہت کم ہے عبادات کا سلسلہ بھی لوگوں کا جاری ہے تو اس لیے بالکل ہم چاہیں گے نعت خوانی کی جانب بڑھیں اور نعت کے لیے بالکل ہمارے ساتھ شجاع بھائی آپ بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ آپ بھی موجود ہیں میں چاہوں گا شجاع بھائی آپ کو جو ہے وہ شروعات کیجیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے سلسلے میں بڑی خوبصورت نعت ہے سب مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ کہو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ کہو اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ چہرہ مصطفیٰ
मुस्तफा जब देखा गया, झुक गए तारे और चांद शर्मा गया। आमिना देख कर मुस्कुराने लगी, हव्वा मरियम भी खुशियां मनाने लगी। आमिना बीबी सबसे कहने लगी, आमिना बीबी सबसे ये कहने लगी कि दुआ हो गई कबूल, अल्लाह ही अल्लाह दुआ हो गई कबूल, अल्लाह ही अल्लाह जश्न आमद रसूल, अल्लाह ही अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु। आमिना बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार, आमिना बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार। पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम, पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम, आज करो दीवार नबी जी, अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु। जिनका साया जमीन पर न पाया गया, नूर से नूर देखो जुदा ना हुआ। हमको आबिद नबी पर बड़ा नाज है, हाँ नाज है, हाँ नाज है। हमको आबिद नबी पर बड़ा नाज है, क्या भला मेरे आका का अंदाज है। जिसने रुख पे मली वो शिफा पा गया, जिसने रुख पे मली वो शिफा पा गया। खाके तैबा तेरी दूर, अल्लाह ही अल्लाह, खाके तैबा तेरी दूर, अल्लाह ही अल्लाह जश्न अहमद रसूल, अल्लाह ही अल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम और आवाज़ भी बहुत ही खूबसूरत। शुदा भाई, बार बार तारीफ जो हम कर रहे होते हैं, बेसिकली वो तारीफ इसलिए होती है कि वो एक क्योंकि जब हम बात कर रहे होते हैं या हम किसी का कलाम सुन रहे होते हैं, उसके बाद तारीफ ऐसा लगता है कि वो लाजिम है, क्योंकि वो एक लाजिम यूँ हो जाती है कि वो जो शख्स है जो इतने दिल से पढ़ रहा होता है तो उसके दिल में घर कर जाती है वो बात। तो जाहिर सी बात है, आप लोग ये जो जिस तरह समझते हैं दादो तहसीन का सिलसिला है, अगर आप ये तारीफ नहीं करेंगे तो महफिल में होते हैं तो दादो तहसीन होती है, लोग बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह माशाल्लाह कहते हैं। यहाँ असल में ये माइक का और कैमरे का जो थोड़ा सा तकल्लुफ होता है ना, तो इस पर आप सिर्फ यही अल्फाज कह सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आवाज़ और बहुत खूबसूरत औलाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे माशाल्लाह, इतनी खूबसूरत ट्रांसमिशन। आमीन आमीन। बिल्कुल, प्रोग्राम का जो वक्त है हमारे पास क्योंकि मुख्तसर होता चला जा रहा है और क्योंकि अब नात का सिलसिला हो गया है, हम चाहेंगे दीनी तालीम का भी सिलसिला चल रहा है, साथ में हमारे पास आलिमा और मैं का सेगमेंट है जिसका आप तमाम लोग बड़ा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं। सवालात हमारे पास पहले से आ चुके होते हैं, आप तमाम लोगों के जो आप लोग लास्ट डे हमें लास्ट ट्रांसमिशन में जितने सवालात होते हैं वो सवालात हमारी कोशिश होती है कि हम उसे नए टॉपिक के साथ इंक्लूड करें। आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का प्यार और ये खुलूस ही है जो इस ट्रांसमिशन को इतना आगे बढ़ा के ले गया है। और आप लोग के सवालात अभी भी आप लोग हमें ये सवालात कर सकते हैं क्योंकि आलिमा और मैं का सेगमेंट जिसमें हमारे साथ डॉक्टर जुनैरा अंबर
موجود ہوتی ہیں، کسی بھی تعریف کی محتاج نہیں۔ ہر شخص جب ڈاکٹر زنیرہ عنبر کا نام آتا ہے تو تمام لوگوں کے دماغ میں عالمہ کا ایک بن چکا ہے، کیونکہ وہ عالمہ ہیں اور ماشاءاللہ بہت خوبصورتی سے تفصیل کے ساتھ تفسیر کو بیان کرتی ہیں۔ ہر جملہ، ہر انداز، ہر الفاظ کے اندر جو ہے نا وہ ایک جامع نچوڑ ہے۔ بالکل، تو جی سوالات کا سلسلہ جاری رکھیے گا۔ سوالات آپ لوگ ابھی بھی کر سکتے ہیں۔ سحری ٹرانسمیشن کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک قصہ سنایا جاتا ہے، اس کے متعلق سوالات کیے جاتے ہیں، آپ اس کے بھی جوابات دے سکتے ہیں۔ بس اس بریک کے بعد ہم آتے ہیں، ہمارے ساتھ ڈاکٹر زنیرہ موجود ہوگی، تو وقفے جاتے ہیں، وقفے پہ، اور اس کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سائنس ویڈیو اسٹیشن کی مرحبا رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ جیسے کہ بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر زنیرہ موجود ہوں گی، اور جیسے کہ ہمارا سیگمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں عالمہ اور میں، اس پہ ہم تمام آپ لوگوں کو خوش آمدید کریں گے، کیونکہ سوالات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ سحری ٹرانسمیشن میں بھی آپ تمام لوگوں سے سوال پوچھا جاتا ہے، اور ابھی بھی آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں ہمارے کامنٹ باکس میں، ہمیں ان باکس کر سکتے ہیں تاکہ آپ بھی انعام جیت سکیں۔ بالکل، ہمارے ساتھ ڈاکٹر زنیرہ موجود ہیں، وقت ضائع کیے بغیر۔ السلام علیکم میم، کیسے مزاج ہیں؟ مجھے بتائیے گا، روزے رخصت ہونے والے ہیں، کیسا لگ رہا ہے؟ یہ ایک طرف خوشی ہے کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی مہلت دی کہ اس سال پھر ہم ماہ رمضان المبارک میں اعمال کرنے کے قابل ہوئے، اور یہ بھی قدرتی سی بات ہے کہ جب بھی ماہ رمضان المبارک کے دن رخصت ہو رہے ہوتے ہیں تو واقعی بہت زیادہ ایک عجیب سی، جس طرح کسی چیز کو ہم نے مس کر دیا اور کچھ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا، تو وہ ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، سیڈ سا انسان ہو جاتا ہے۔ مطلب پورا انوائرمنٹ ہی، بلکہ مجھے پورا لگتا ہے پوری آب و ہوا، ہر چیز بالکل اداس سی لگ رہی ہے۔ بالکل، سوالات کا سلسلہ جاری ہے، اور کیونکہ آج کا جو مناسبت ہے، بس مجھے کچھ سمجھ اس لیے نہیں آ رہا کیونکہ دیکھیں آج 28واں روزہ ہے، کل 29واں روزہ، اور پھر ہمیں نہیں پتا کیونکہ کل ہو سکتا ہے کہ آخری روزہ ہو، اور ہو یہ بھی سکتا ہے کہ کل اللہ میاں ہمیں اور توفیق دے کہ ہمیں ایک اور روزہ، ہماری کچھ نصیبی ہوگی اگر ہمیں ایک اور روزہ جو ہے وہ نصیب ہو جائے، لیکن وہی ہے کہ 28واں روزہ ہے، اور کیونکہ آج رات آخری جاگنے کی رات جسے ہم کہیں گے، ویسے تو ہر رات جاگ کے عبادات کرنی چاہیے، لیکن کل کی جو رات، مطلب آج کی جو رات ہوگی اور 29ویں شب لگ جائے گی، اس حوالے سے سوالات بہت زیادہ آ رہے تھے، کیونکہ یہ اعتکاف میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی اٹھ رہے ہوتے ہیں عصر کے مغرب کے بعد، اور کچھ لوگ عشاء کے بعد جو ہے وہ اٹھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ عبادات دوبارہ کی جا رہی ہوتی ہے رات کی، تو اس کی اہمیت پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے اہم بات یہی ہے کہ پورا مہینہ الحمدللہ جس کا ایک ایک دن اور ایک ایک رات بہت زیادہ فضیلت اور بہت زیادہ اہمیت والی تھی، اور جب ماہ رمضان مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو گویا اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ یہ اللہ کا مہمان تھا جو تمہارے پاس آیا تھا، تو وہ ہم سے راضی ہو کر جائے۔ تو راضی وہ تبھی ہم سے ہو سکتا ہے جب ہم نے اس کا حق ادا کیا ہو۔ اور ایک سب سے امپورٹنٹ چیز یہاں پر یہ ہے کہ دیکھیے ایک ایک دن اہم ہے، اور جب ہم نے ماہ رمضان مبارک کی ابتدا کی بات کی تھی تبھی ہم نے روزوں کی فرضیت کی جو اصل بنیاد تھی، جو مقصد تھا، اس کی بھی بات کی تھی۔ اب جو ہمیں زیادہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہوگی ماہ رمضان مبارک کے بعد، اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا پڑے گا کہ ایک ماہ کے روزے پورے سال میں جو منتخب کیے گئے، ان پر فرض کیا گیا ماہ رمضان مبارک کو، تو اس کا جو بنیادی مقصد تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر اے ایمان والو روزے فرض کیے گئے جو تم سے پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کر لو۔ تقوی کیا ہے؟ ڈرنا، بچنا، پرہیز کرنا، دور رہنا، احتیاط کرنا، مختلف اس کے معنی اور مفہوم لکھے جاتے رہے۔ بیسک پوائنٹ ہے کانشیسنس، احساس، شعور،
یعنی اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی شخص بہت کانشیس ہوتا ہے اپنے ڈریس کے معاملے میں، کوئی اپنے لباس اور خوراک کے معاملے میں، کوئی خوراک کی پرواہ نہیں، جو ملا جیسا ملا کھا لیا، کوئی بہت پرٹیکولر ہوتا ہے، کوئی سوچتا ہے کہ میں نے ایک دن میں اتنی کیلوریز مجھے چاہیے تو اس سے زیادہ نہیں کھانی۔ اسی طرح سے کوئی اپنی عبادت کے معاملے میں کانشیس ہوتا ہے کہ کچھ ہو جائے میری نماز کا وقت ادھر سے ادھر نہیں ہونا چاہیے، کوئی ریلیشن شپ کے معاملے میں، کوئی اولاد، یعنی ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی اہم ہوتی ہے جس کے اوپر عام لوگ اتنا زیادہ اس کے بارے میں کریزی نہیں ہوتے یا اس کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے، وہ بہت زیادہ دیتا ہے۔ تو تقویٰ بیسیکلی ہے احتیاط پسندی کا نام۔ تقویٰ اس بات کا نام ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جس طرح دیکھنا چاہتے ہیں ہم ویسے نظر آئیں، جہاں دیکھنا چاہتے ہیں وہاں نظر آئیں، اور جو ہم سے پسند نہیں کیا گیا ہم اس سے بچیں۔ تو یہ ایک مہینہ جو ہمارا گزرا، الحمدللہ آپ نے دیکھا میری ذاتی فیلنگز ہیں، میں شیئر کر رہی ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ بہت سے لوگوں کی ایسی فیلنگز ہوتی ہوں گی، اسپیشلی جب ہم ایک مسلمان ملک میں ہیں خوش قسمتی سے، وہاں پر کیونکہ ہمارے ساتھ اور بھی لوگ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں اور پورا انوائرمنٹ ہی چینج ہوا ہوا ہوتا ہے۔ جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں، جب آپ روڈز پر ہوتے ہیں، جب آپ آفس میں ہوتے ہیں، ہر جگہ کو فرسٹ رمضان سے بدلی بھی نظر آتی ہے، بالکل چینج۔ تو ہمارے اندر وہ انوائرمنٹ ہمیں سپورٹ کرتا ہے چینج ہونے میں، اور اس کے برعکس جو لوگ اسلامی اسٹیٹ میں نہیں ہیں ان کی اسٹرگل زیادہ ہے، کیونکہ وہ انوائرمنٹ نہیں مل رہا ان کو جو ان کو سپورٹیو ہوتا ان کے لیے، پھر بھی وہ اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھتے ہیں۔ اب ہمارا خیال یہ ہم نے رکھنا ہے پورے مہینے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی نمازوں کی بھی خصوصی نگہداشت کرتے رہے، ہم نے سحری کے اوقات کو فالو کیا، ہم نے سحری کا اہتمام کیا، ہم نے رضا الہی کے لیے روزہ رکھا، ہم نے اس روزے کے دوران پوری کوشش کی، اور یقیناً میرے بہن بھائیوں نے کی ہوگی، کہ کوئی ہماری زبان سے کسی کو دکھ نہ پہنچے، ہمارے افعال کوئی ایسے نہ ہو جو اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ نہ ہو۔ ہم میں سے جس کی جتنی وسعت تھی، جس کی جتنی گنجائش تھی، جس کے اوپر جتنا واجب تھا، اس نے صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، فطرانہ سب چیزوں کا اہتمام کیا۔ ہم ٹوٹلی چینج تھے اس ایک مہینے میں۔ اب کیا ہوگا کہ یہ مہینہ گزر جائے گا اور شوال شروع ہو جائے گا، تو کیا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک فیز تھا، اس میں ہمیں اس طرح رہنا تھا اور پھر ہم بالکل چینج ہو جائیں گے؟ سوائے روزے کے ہماری روٹین میں چینج نہیں آنا چاہیے۔ یعنی روزہ تو ایک ٹریننگ کا منتھ تھا، ہمیں اس نے ٹرین کر دیا۔ اور میں ایک بات ہمیشہ کہتی ہوں جب بھی ہم بات کرتے ہیں ماہ رمضان مبارک کی، کہ دیکھیے فطری نیڈز جو ہے انسان کی بیسک فطری تقاضے جو جاندار ہر جاندار کی، وہ ہے بھوک اور پیاس، اسپیشلی جب گرمی بھی ہو۔ تو جو شخص اللہ کی رضا کے لیے کھانے کو موجود پا کر، اس کو سامنے دیکھ کر صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کو اتنے گھنٹوں کے لیے چھوڑ سکتا ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے پیاس کو برداشت کر سکتا ہے، تو وہ غیبت کیوں نہیں چھوڑ سکتا، وہ چغلخوری کیوں نہیں چھوڑ سکتا، وہ کسی کو اپنی زبان سے طنز کرنا کیوں نہیں چھوڑ سکتا، وہ کسی کا مذاق اڑانا کیوں نہیں چھوڑ سکتا، وہ کسی کا دل دکھانا کیوں نہیں چھوڑ سکتا۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود ہماری ہی انر جو ہماری پاور تھی وہ دکھائی ہے کہ تم اتنے طاقتور ہو، تم اتنے مضبوط ہو کہ تم اگر چاہو تو بھوک برداشت کر سکتے ہو۔ دیکھیں نا، یہ تو نیچرل ایک فیلنگز ہے نا، چھوٹا سا بچہ بھی دنیا میں آتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے بھوک لگ رہی ہے تو وہ روتا ہے، مانگتا ہے، جانور کو پتا ہے۔ کبھی آپ نے کوئی وہ دیکھا ہے جو نیسٹ وغیرہ میں سینز دکھاتے ہیں کہ پرندوں کے بچے جو ہیں وہ پرندہ اڑ کر جاتا ہے ان کے لیے فوڈ لانے، تو وہ چو چو کر کے پورا اپنا منہ صرف منہ کھول کھول کر وہ چونچ اس میں ڈال رہے، اس کو بھی پتا ہے مجھے بھوک لگی ہے اور مجھے کس طرح کھانا ہے، وہ بھی بھوک میں بلبلاتا ہے، چیختا ہے۔ تو جب جانور کو بھی اس چیز کا ادراک ہے اور بھوک انسان کی اتنی بیسک نیڈ ہے، اور ہم نے اللہ کی رضا کے لیے ہر چیز کو ہوتے ہوئے بھی موجود پا کر بھی ترک کر دیا کہ میرا رب راضی ہوگا، پوائنٹ تو یہی ہے نا، روزے میں اللہ خوش ہوں گے۔ تو بھائی آپ کسی سے ایسی کیسی محبت کرتے ہیں کہ آپ اس کو کسی ایک مہینے خوش کرتے ہیں اور 11 مہینے نہ خوش کرتے ہیں، تو پھر کیا گمان کریں گے ہم؟ یہ فضائل اس ماہ کے اتنے زیادہ اس لیے تھے
کہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ لیں، لیکن در حقیقت یہ ٹریننگ کا مہینہ تھا. تو ٹریننگ بھولنی چاہیے. بندہ زندگی میں ایک دفعہ ڈرائیونگ سیکھ لیتا ہے اور کرتا ہے، ڈرائیو کرتا ہے، تو وہ زندگی بھر بھولتا نہیں. اگر وہ کچھ ایسے اس کو نہ بھی چانس ملے، فرسٹ ڈے بہت دنوں کے بعد بیٹھتا ہے، تھوڑی سی جھجک ہوتی ہے اور پھر وہ کمفرٹیبل ہو جاتا ہے. اسی طرح سے اگر آپ کو لکھنا پڑھنا آپ نے سیکھا تھا اور بہت سالوں تک آپ نے لکھا پڑھا نہیں ہے، آپ کی وہ ریڈنگ اور آپ کی جو لرننگ اسٹاپ ہوئی ہے، لیکن دوبارہ آپ جوائن کریں گے تو دوبارہ فارم میں آ جائیں گے. تو ہم نے کیا کیا کہ ایک مہینہ ہم نے لرن کیا کہ ہم نے تقویٰ پرہیزگاری کے ساتھ کیسے رہنا ہے. تو اب ہم نے اپنی اس ٹریننگ کو ضائع نہیں کرنا. ہم نے باقی 11 مہینوں میں بھولنا نہیں ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے ہیں، ہم اس کے غلام ہیں، ہم اس کے محتاج ہیں، اور ہم نے وعدہ کیا ہے اللہ سے اس کی اطاعت اور فرما برداری کا، اور ہم نے عملی طور پر یہ کر بھی لیا. تو انشاءاللہ باقی 11 مہینوں میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت ہی کو اپنا شعار بنائیں گے انشاءاللہ. سوالات کا سلسلہ بالکل جاری ہے. تمام لوگ جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں مرحبا رمضان کی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید دوبارہ آپ کو کریں گے، اور بالکل آپ کے سوالات ہم تک پہنچ رہے ہیں. آپ لوگوں کی محبت، آپ لوگوں کے پیار کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ساتھ بالکل کیونکہ پروگرام کا وقت ہمارے پاس مختصر ہوتا ہے، سوالات بہت سارے ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن پھر ایک بار بتلاتے چلیں آپ کو کہ رمضان کی اس ٹرانسمیشن میں، جس کو ہمارا بار رمضان کہہ رہے ہیں، ساری ٹرانسمیشن میں آپ سے سوال کیا جا رہا ہوتا ہے، ایک واقعہ سنایا جاتا ہے. تو ابھی بھی آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں ہمیں کامنٹ باکس کے ذریعے، اور اس کے علاوہ ان باکس بھی کر سکتے ہیں. بالکل سوالات کا سلسلہ جاری. 29ویں شب کے حوالے سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں میں کہ 29ویں شب کو کہا جاتا ہے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے، تو اس کو تھوڑا سا بتائیں. جی بالکل ہوتی ہے، اس لیے کہ پھر تاک راتوں میں سے آخری اور ماہ رمضان مبارک اینڈ بھی ہو سکتا ہے یقیناً. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب 29ویں شب آ جاتی ہے، یعنی 29 رمضان گزر گئے، شب نہیں بلکہ 29 روزے گزر گئے، تو چاند دیکھو، جس کو رؤیت ہلال ہم کہتے ہیں. اگر چاند نظر نہیں آتا تو اگلے دن روزہ رکھو. تو آج کل تو خیر بہت آسانی ہو گئی ہیں، ایسے اکوپمنٹس ایجاد ہو چکے ہیں، ایسی سہولیات ہیں کہ آپ کو اگر ظاہری آنکھ سے چاند نظر نہیں بھی آ رہا تو وہ اکوپمنٹس کے ذریعے آپ پورا اچھی طرح سے چاند کی تاریخوں کا، اس کی برتھ کا، ساری چیزوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں. مگر پہلے تو یہی ہوتا تھا کہ اگر 29 کو چاند نظر نہیں آیا تو بجائے اس کے کہ ریسرچ کریں اور پریشان ہو کے کسی طرح نظر آ جائے، بے فکر ہو کے اگلے دن روزہ رکھتے. اور آپ کو پتہ ہی کہ 30 سے زیادہ تو روزے ہوتے ہی ہیں. پھر اس کے بعد تو چاند دیکھنے کی کوئی مطلب چاند دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے 29 کو، 30 کو نہیں. 30 کے بعد تو آبویسلی اگلی تاریخ آئے گی نہیں. تو اس لیے یہ رات ہمارے لیے چونکہ تاک راتوں میں سے آخری ہے، اور جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بات کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عظیم رات امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی کہ اس ایک رات کی عبادت کا جو ثواب 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ہے. اور اس میں واقعات بھی لکھے جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ اپنی امت کے سامنے بیان فرمایا کہ وہ 1000 سال اس کی عمر تھی، اور 1000 سال تک وہ اللہ کی راہ میں مجاہدوں کی طرح اسلحہ باندھ کے چوکیداری کرتا رہا. یعنی اس نے اللہ کی راہ میں اپنے اسلحہ ویپنز اتار کے نہیں رکھے، اتنا الرٹ رہا. تو مسلمانوں کو بڑا رشک آیا. رشک کا مطلب کہ ان کے دل میں آیا کہ ہمیں یہ سعادت، ہماری تو عمریں اتنی نہیں ہیں، تو ہم کیسے 1000 برس کا ثواب پائیں گے. تو جبرائیل امین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس سے یہ خوشخبری لے کر آئے کہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ کی امت پر اللہ کا یہ فضل ہے کہ ایک رات اللہ نے ان کو ایسی عطا فرما دی کہ اگر اس رات کو انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر لی تو وہ اس بنی اسرائیل کے عابد یا دیگر بعض لوگوں نے انبیاء کرام کا بھی واقعہ لکھا ہے کہ ہزاروں برس یا ہزاروں مہینے عبادت کرنے والے کی طرح اجر و ثواب پا لیں گے. اور وہ رات کون سی تھی؟ تاک راتوں میں سے کوئی ایک. آپ کبھی اس کو ڈٹرمن نہ کریں کہ یہ جو ہے اسپیسیفکلی یہ 27 ہے یا یہ 29 ہے یا وہ 21 بھی ہو سکتی ہے اور 27 بھی ہو سکتی ہے اور 29 یعنی کوئی بھی تاک راتوں میں سے ہو سکتی ہے. تو چونکہ اب آپ سوچیں کہ اللہ جانے میں نے اس سے پہلے مس کر دیا ہو تو یہ ایک رات آخری ہے، کیا پتا اس رات عبادت کروں، یہی تاک رات ہو. تو ایفرٹ اپنی کم نہ کریں اور اس رات
आप क्योंकि अभी एक मेहमान रुखसत हो रहा है, जाते जाते ही मना लीजिए उसको, तो उसको राजी कर लीजिए ताकि अल्लाह के यहाँ जाकर आपकी गवाही दे और हमारी बख्शिश का सामान बने। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि सवालात का सिलसिला अभी जारी है और हमारे जो व्यूअर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं वो सवालात पे सवालात आ रहे हैं हमारे पास। बहुत अच्छी खूबसूरती से आपने इसको बताया कि ये जो सिलसिला है, क्योंकि 27वीं शब भी होती है, 29वीं भी है, 21वीं 23वीं, ये तमाम रातें जागने के लिए है। अच्छा, एक चीज बड़ी अच्छी आ रही थी दिमाग में, आप सवाल ही हो समझे इसको, या इसको आप थोड़ा सा और इलैबोरेट कीजिएगा कि अगर हमें ये चीज पता चल जाए कि हाँ इस रात ये रात हमें मिल गई है और हमने इबादत कर ली और अल्लाह ने कबूल कर लिया, अगर हमें इस चीज का पता चल जाए तो शायद मुझे ऐसा लगता है कभी हमें शैतान भी इस गुमान में डाल सकता है कि तुम्हारी जितनी उम्र भी नहीं, कि हमें तो 70 सालों की बात का सवाब मिल रहा है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर हमें ये चीज पता चल जाती तो बड़ी बड़ी बात है कि कोई चीज बातें है और जाहिर नहीं की हुई, उसके पीछे कोई ना कोई वजह है और हिकमत है। तो ब्रेक में जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, सवालात का सिलसिला जारी है। डॉक्टर जुनैरा अंबर हमारे साथ मौजूद है, तो ब्रेक में जाते हैं और उसके बाद वापस आते हैं आप लोगों के सवालात की। साइंस मीडिया स्टेशन की मरहबा रमजान ट्रांसमिशन में खुशामदीद। जैसे कि ये एक प्रोजेक्ट है एआरआई ग्रुप ऑफ कंपनी का। बिल्कुल जब हम लोग गए थे ब्रेक पे, तो ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको बता चुके हैं कि जो हमारा सेगमेंट है जिसमें हम अपने स्पेशल गेस्ट को बुलाते हैं, और जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं आज के एफएफपी के जो एक एनजीओ है, 12 साल से 11 साल से काम कर रहे हैं और 12वां साल लग चुका है उनको। बिल्कुल उनसे बात करेंगे। एहसन अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद, सॉरी अब्दुल्ला एहसन नाम है दोबारा, अब्दुल्ला एहसन 12 साल हो चुके हैं, ठीक है, 12 साल हो चुके हैं और अब 13वें साल में दाखिल हो रहे हैं। अब्दुल्ला एहसन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? ठीक है अब्दुल्ला, एफएफपी एनजीओ, पहले इसको थोड़ा सा बताइएगा कि है क्या एफएफपी? एफएफपी का जो एप्लीकेशन है फाउंडेशन फाइटिंग एक्टिविटीज का नाम है, और जब मैं 15 साल का था तब ये मैंने इनिशिएट करी थी और स्कूल जब मैं 9th क्लास में था, तो ये वहाँ से सफर यहाँ तक चला और 12 साल हुए हैं हमारे। तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमने करी, और बेसिकली हमारे जो मेन मोटिव है जिसको कहते हैं आप विजन जो हमारा है, वो लेकिन 2 चीज़ों के अंदर बड़ा ब्रीफ सा डिफाइन हुआ। एक तो हमारी ये चीज़ है जो पाकिस्तान के अंदर मुफलिसी है, जो पॉवर्टी है, उसको एलिमिनेट किस तरीके से हम करें, उसके अंदर बेतहाशा चीज़ें आती हैं, किसी की एजुकेशन है, किसी की हमारी इमदाद है, बहुत सारे मसले उसके ऊपर हम काम करते हैं। दूसरा जो हमारा मेन विजन है वो इस तरह है कि सस्टेनेबल गोल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे मुल्क में डोनेशन, जैसे अभी भी आपने शायद रिपोर्ट देखी होगी हमारे कि 554 बिलियन रुपीस हर साल की डोनेशन एनजीओ सेक्टर को मिलती है। लेकिन सवाल ये है कि अगर इतनी एनजीओ को डोनेशन मिलती है तो जाती है ये पाकिस्तान एलिवेट भी नहीं करता, तो ऐसा नहीं है कि एनजीओ को नहीं करती है। बहुत सारे सवाल इसके ऊपर भी रेज होते हैं, लेकिन असल मसला ये है कि वो किसी सस्टेनेबल प्रोजेक्ट के ऊपर वो चीज़ नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन है, हॉस्पिटल्स बन सकते हैं, स्कूल्स बन सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट बन सकते हैं। तो दरअसल ये 2 चीजें जो हैं हमारी मेन मिशन है, और स्पेसिफिकली हम फ्रंट एंड पे जो है वो मुफलिसी और गरीबी को मिटाने के लिए काम करते हैं, और बैक एंड पे हम सस्टेनेबल गोल्स के ऊपर काम करते हैं। दैट्स ग्रेट। बिल्कुल हमारे व्यूअर्स जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, हमारे साथ अब्दुल्ला एहसन मौजूद हैं। अगर आपको भी कोई सवाल करना है तो आप हमसे इस वक्त कर सकते हैं। बिल्कुल मैं चाहूँगा थोड़ा सा और हम बैक से आए, क्योंकि ज़ाहिर पास्ट में थोड़ा सा इसमें और शामिल करना चाहूँगा। 13वां साल और साथ में 15 साल की उम्र में, जब 15 साल की उम्र में मेरे ख्याल से हर शख्स का, हर बच्चा ये सोचता है कि अभी तो खेलने की उम्र है, हमें खेलना है। उस वक्त बच्चे सोच रहे थे हम क्या नया खिलौना खरीदें, उस वक्त इन्होंने इतना बड़ा स्टेप। हाँ, मतलब उस वक्त आपने सोचा क्यों, क्या इंस्पिरेशन? बहुत सारी चीजें होती हैं और अल्लाह ताला का मुझे नहीं पता है किस तरीके से स्टार्ट हुआ, लेकिन एक माइंड सेट जो होता है वो आपको फैमिली बैकग्राउंड से मिलता है, और फिर आपके जो एक सर्कल होता है वो आपकी स्कूलिंग हो या एतराफ में जो लोग आपके साथ मुंसलिक हैं उनके साथ आपकी सोच डेवलप होगी। और इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा जो मैं क्रेडिट दूंगा वो मैं स्पोर्ट्स को दूंगा। ये बहुत अजीब सी चीज़ है कि स्पोर्ट्स और एनजीओ का क्या रिश्ता है एक तरह से, लेकिन दरअसल जहाँ मैं स्पोर्ट्स के अंदर मैं बास्केटबॉल कराची टीम से भी मैंने खेला, तो उस टाइम में जब कॉलेज में था तो जिस एरिया में हम खेलते थे वो एरिया बहुत बेसिकली कराची का फ्रंट रोड का एरिया है जहाँ पर बहुत मुफ्लिसी है, और वो जो एतराफ में जो लोग वो होते थे वो मुझे बड़ा एक अफसोस होता था कि हम लोग तो सुकून से खेलते हैं, आगे पढ़ते हैं और सारी चीज़ें हमारी जिंदगी में बहुत आसानी है,
लेकिन जब मैं इधर देखता हूँ तो यहाँ पे तो बड़ा मुस्लिम मसाइल है और कुछ बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें मौजूद नहीं हैं। तो वो देखते हुए मेरा ख्याल आया कि भाई अब हमें कुछ करना चाहिए। तो वहीं से फिर मैंने इस चीज़ को कंटिन्यू किया और आहिस्ता आहिस्ता करके हम एक नेशनल NGO बने और पाकिस्तान की USA में भी हमारा चैप्टर है, कराची में भी है, रॉकपुर में भी, और अभी आगे भी हम एक्सपेंड कर रहे हैं। वहाँ से डोनेशन का फ्लो बहुत होता है, बहुत अच्छा होता है, और वहाँ से हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जो पाकिस्तान के लिए बहुत मुफीद हैं। अच्छा मुझे बताइएगा क्योंकि अभी करेंटली क्या सूरत हाल है, क्योंकि आज 28वां रोजा है और अब देखते हुए पिछले साल भी पूरा रमजान, फिर ईद और ईद के बाद भी ये सिलसिला जारी रहा, तो अब जो है क्योंकि 28वां रमजान है तो अभी तक क्या कुछ कर चुके हैं और आगे क्या करना चाह रहे हैं? हम बहुत सारी NGOs के साथ मिलकर के बहुत सारे काम करते हैं क्योंकि NGOs को भी सपोर्ट करना होता है। जैसे कि आपने पिछले साल भी हमारे साथ कवर की थी और सारी चीजें, तो उसके अंदर हमने तकरीबन 15,000-20,000 लोगों को राशन सिर्फ कराची में डिस्ट्रीब्यूट किया था। फिर एक बड़ा एक मखसूस पैकेज लॉन्च किया था कि ईद बाजार का, जहाँ पर मुस्तहिक फैमिलीज हैं उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कपड़े, ईद के कपड़े डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। और वो एक शॉपिंग मॉल था बेसिकली ना, तो जहाँ पर पैसे की जगह उनको टोकन दिए जाते थे और उस टोकन के तहत वो अपने बच्चों के लिए अपने बेईमान या खुद के लिए वो कपड़े ले सकते हैं या शॉपिंग कर सकते हैं। तो दरअसल अभी भी जैसे कि 28वां रमजान है तो हमारे जो ईद बाजार है वो ऑनगोइंग है और उधर लोग आके शॉपिंग कर रहे हैं और इंशाल्लाह बेतहाशा जो कराची की फैमिली है, क्योंकि स्पेसिफिकली हमने कराची के अंदर इनिशिएट किया हुआ है। इसके अलावा हमारे राशन पैकेजेस हैं जो घर घर राशन जा रहे हैं। अफ्तारी आपको पता है कि अफ्तारी के लेवल टोकन किस तरह मिलता है उसका? टोकन बहुत इजी तरीका है। पहले तो अगर आपको रीच आउट करना है तो हमारे FFP पे रीच आउट करें या हमारे जो नुमाइंदे उनके साथ, बहुत सारे इसके तरीकेकार हैं। उसके बाद उनको कॉल की जाती है और स्पेसिफिक डे उनको बुलाया जाता है और जितने भी उनके फैमिली मेंबर है, चाहे वो 10 हो, 20 हो, 5 हो या 2 हो, तो ऑन दी स्पॉट उस काउंटर पे उनके फैमिली मेंबर्स की क्वांटिटी के हिसाब से उनको टोकन दिए जाते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल शूज है, जो 2 बच्चे हैं तो 2 शूज के उनको टोकन देंगे। इस तरीके से उसका प्रोसेस होता है। वो पूरे शॉपिंग सेंटर के अंदर अपनी पसंद करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं है कि शॉपिंग की बात हो गई, अगर किसी को राशन आपसे लेना है या कुछ और जरूरत है, कोई शादी हो रही है तो मतलब वो आपको उसका भी करते हैं। अगर किसी बेटी की शादी हो रही है तो वो किस तरह आपसे कांटेक्ट करेंगे? देखिए, कांटेक्ट का बहुत आसान तरीका है, या तो हमारे फेसबुक पेज या वेबसाइट जो फाउंडेशन फाइटिंग पॉवर्टी है ffpk.org, उस पर आप रीच आउट करें। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनके पास इंटरनेट की बेसिक सहूलियत नहीं है, तो हमारा नंबर है 0337802841 पैसे कर देता हूँ 0337802841, जो कि 24/7 एक हमारी सर्विस है। यहाँ पर कोई भी इशू हो किसी को तो वो हमसे रीच आउट कर सकते हैं। लेकिन रमजान के अंदर स्पेसिफिकली हम लोग इतना ज्यादा मसरूफ होते हैं, ऑल ओवर नेशनल और वाइड कैंपेन्स होती हैं, तो इसलिए हम दूसरी चीजों पे फोकस नहीं कर पाते हैं। हमारे जो पूरा बेस है वो इधर ही लगा हुआ है। तो हाँ, पूरे साल जो है वो 11 महीने उसकी शादी भी है, किसी का पानी का इशू है फॉर एग्जाम्पल, और इनकी मेहनती है पाकिस्तान में, तो वहाँ पर हम बोरिंग करवाते हैं या हैंड पंप करवाते हैं। मस्जिद किसी को तामीर करवानी है जहाँ पर नहीं है तो हम वो करवाते हैं। इस तरह से दीगर बड़ी एक लंबी फहरिस्त है लोगों की अपनी ख्वाहिशात। अच्छा, एजुकेशन पे और आपने कहा हेल्थ के ऊपर भी काम कर रहे हैं, वो किस तरीके से मैकेनिज्म है, उसको भी थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को डिस्क्राइब कीजिए। बिल्कुल, देखिए हेल्थ के ऊपर सबसे मेजर जो मसला ये आता है लोगों का, जैसे अगर कराची की हम बात करें तो इंटीरियर से बेतहाशा लोग आते हैं कराची, और उनको आपने देखा होगा सिविल हॉस्पिटल का अगर बाहर चले जाए तो वहाँ पर लोग बेचारे फुटपाथ पे मतलब गटर लाइन चल रही होती है, वहीं पर वो रह रहे होते हैं और वो हफ्ते 2 हफ्ते क्योंकि उनका जो पेशेंट है वो अंदर होता है, तो उनको बेसिकली इंफॉर्मेशन सही तरीके से प्रोवाइड नहीं की जा रही होती, उनको गाइडेंस नहीं दी जा रही होती। जो मेन शहर है हमारे, उनमें हम इस तरह की फैसिलिटी देते हैं। एक तो पैसे की तो एक अलग मदद है, लेकिन इसके अलावा जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जो प्रोवाइड कर रहे हैं प्रॉपर फैसिलिटीज, प्रॉपर तो नहीं कहूँगा लेकिन कर रहे हैं, चाहे जैसे भी है लेकिन कर रहे हैं, तो हम उनको फैसिलिटेट इस तरीके से करते हैं कि डॉक्टर से उनकी सही तरीके की इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड की जाए ताकि उनकी सही तरीके से सुकून में आकर के वहाँ पर रहे। इसके साथ साथ जो हेल्थ के ऊपर बेसिकली अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, उसको अगर पैसे चाहिए, तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स और हॉस्पिटल पैनल पे मौजूद हैं जहाँ पर वो जाएं, और फिर अगर हमने उनकी वेरिफिकेशन प्रॉपर्टी कर ली है तो फिर वहाँ पर उनका इलाज मुफ्त हो जाएगा और हमारे पास से उनकी डोनेशन वहाँ तक पहुँच जाएगी। और एजुकेशन सेक्टर में जो आप काम कर रहे हैं वो छोटे बच्चों के लिए कर रहे हैं? एजुकेशन तो मेरे ख्याल से बहुत चेंज हो चुकी है अब इंटरनेशनली जो है। आपने कोविड लॉकडाउन में भी देखा होगा कि अब सारी चीजें जो है बहुत ऑनलाइन हो गई हैं,
تو وہ چھوٹے بچے ہوں یا بڑے ہوں, مطلب ہمارا بیسک موٹو یہ ہوتا ہے کہ ہم پاکستان کو کس طرح سے اپلفٹ کر سکتے ہیں. اب اگر وہ ایجوکیشن کوئی 30 سال کا بھی ہے, کوئی خاتون ہے, کوئی مرد ہے, لیکن اگر وہ اسکل لے کر کے کوئی چیز آگے اس سے پیسے بنا کر کے اپنے ملک کو بینیفٹ دے سکتا ہے تو ہم اس کے اوپر کام کرتے ہیں. لیکن علم اور تربیت میں بہت فرق ہے. ہمارے جو معاشرے کے اندر جو اسکولز ہیں وہ کتاب اگر پڑھاتے ہیں آپ, بالکل آپ پڑھائیں, لیکن اس کے اندر اس کی تربیت اور اس کو علم کا جو ذخیرہ ہے وہ نہیں ملتا. تو ہم اس پہ فوکس کرتے ہیں کہ کسی طرح سے ہم بہت سارے اویئرنیس پروگرامس بھی لانچ کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ ایجوکیشن فیس ہم نہیں پرووائڈ کرتے, بے تحاشا بچے آتے ہیں, ماں باپ آتے ہیں, ان کے بچوں کی فیس نہیں وہ پے کر پا رہے. ایسی بات ہے 18,000 ان کی تنخواہ ہے, اب ان کو رینٹ بھی دینا ہے, کھانا بھی کھانا ہے, بچوں کو لے کے بھی جانا ہے, شاپنگ بھی کرنی, سب کرنا. سفید پوش لوگ ہیں, وہ نہیں آپ کے ہاتھ سامنے ہاتھ پھیلا سکتے. تو ان کے لیے ہم پھر اس طرح کی فیسز کے بھی پلانز رکھتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے اسکولس کے اندر ایڈمیشن اور اس طرح کی دیگر چیزیں. لیکن مین فوکس یہ ہوتا ہے کہ بچہ کل کو جا کر کے پاکستان کے اندر جو ہمارا پوری سوسائٹی ہے اس میں کیسے اپنا رول پلے کرے. اور اسپیسیفکلی دیکھیں ایک چیز, کیونکہ یہاں پر ہمارے ساتھ دینی سارے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو جیسے کراچی کے اندر جامعۃ الرشید ہے اور بھی دیگر بہت سارے وہ ہیں مدارس ہیں اور تعلیمی درسگاہیں ہیں, تو ہم ان کے ساتھ بھی یہ ساری چیزیں کرتے ہیں ماشاءاللہ. کیونکہ دیکھیں آپ بہت سارے لوگ اس پہ بات کرتے ہیں کہ ایجوکیشن ہے اور یہ وہ فلانا, لیکن اگر آپ کٹ ڈاؤن کریں اس چیز کو تو پاکستان میں جو 23% پاپولیشن ہے وہ اربن ایریاز کی ہے اور رورل ایریاز کی 78, 77, 76% ہے. تو پاکستان اوپر تب تک نہیں جا سکتا جب تک رورل ایریاز کے لوگوں کے ساتھ مل کر کے کام نہ کیا جائے. تو وہاں پر اسکولز موجود نہیں ہوتے, وہاں پر مدارس اس طرح کے لوگ ہیں جو اس پہ کام کرتے ہیں. ہم ان کو بھی سپورٹ کرتے ہیں اور ان سے بھی خود بھی سپورٹ کرتے ہیں جو دین کے معاملات جیسے زکوٰۃ ہے, آپ فدیہ ہے, صدقہ ہے, اس طرح کے معاملات. بالکل. ہمارے پروڈیوسرز جو ہیں وہ ظاہر نائٹ میں وہ کہہ رہے ہیں تھوڑی سی وائس بھی ہو رہا ہے, آپ تھوڑا سا مائک اوپر رکھیں. جی دیکھیں, یہ ساری چیزیں پیشن کی بات ہوتی ہے اور صرف میں نہیں کرتا, میری پوری ٹیم ہے. اچھا, آپ کے ٹیم میں کتنے لوگ کام کر رہے ہیں؟ کاؤنٹلیس, مطلب جب رمضان کا اسپیسیفکلی ہوتا ہے تو آپ نے خود اس چیز کو وٹنس بھی کیا ہے کہ وہاں پر بے تحاشا مطلب ہنڈریڈز آف لڑکے 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں. بالکل کرنا پڑتا ہے آپ کو, کیونکہ آپ کسی ٹائم فیلڈ پہ ہیں, اس کے بعد پھر آپ کو ڈونرز کے ساتھ بھی بات کرنی ہے, پھر بہت سارے کام بیک اینڈ پہ ہوتے ہیں جو میڈیا پہ آپ نہیں شو کرتے. آپ کسی کو گھر پہ راشن اکثر ایسا ہوتا ہے نا, ذاتی طور پہ خود بھی ہمیں جا کر کے دینا پڑتا ہے کہ ہم یہ کام کریں. تو پوری رات پورا دن اسی طرح سے چلتا ہے. اور روزہ اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت ہے اور یہ خدمت انسانیت جو ہے وہ بھی اللہ کی عبادت ہے. تو ہم دونوں چیزیں اس کے ساتھ کرتے ہیں, ہمارا جذبہ ہے. اور میرے خیال سے ہر پاکستانی کا یہی جذبہ ہے, بس اس کو موقع اور وہ نرچر جیسے کہتے ہیں وہ نہیں مل پاتا ہے, یا موٹیویشن نہیں مل پاتی, ورنہ سب کو ملے تو سب. اچھا, یہ سہولت بڑی اچھی ہے اور مجھے بڑے اچھے سے اس چیز کو میں تھوڑا ایلیبریٹ کروں گا کہ گھر جو راشن جو ہے وہ گھر پہ پہنچانا ظاہر بہت بڑا ذمہ داری کا کام ہے, لیکن یہ بہت اچھی چیز ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ کورونا کی سچویشن میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ آبزرو بھی کیا ہمارے معاشرے میں ظاہر طبقہ جو چھوٹا طبقہ ہے اگر اس کو ہم کوئی چیز دے رہے ہوتے ہیں, کچھ بانٹنے جاتے ہیں تو ایک بہت بڑا ہجوم لگ جاتا ہے. تو یہ بڑے اچھا سلسلہ ہے کہ آپ کے پاس لوگ آتے ہیں, صرف اپلیکیشن دے کے چلے گئے اور آپ نے ان کے گھر پہ پہنچا دیا. ایک تو کورونا 120 کا خیال بھی ہو گیا, ہجوم نہیں ہوا, اور اسی طریقے سے بالکل ایگزیکٹلی بہت اچھا SOPs بھی ہے اور عزت کا بھی خاص طور پہ خیال رکھنا, ہم نہیں کرتے اس طرح کی چیزیں. بالکل. اچھا, مجھے سمپل یہ ہے کہ کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے ہمارے پاس, ہمیں ساری اور ایسے کام کا ویسے سلسلہ ہوگا تو کسی کو ڈونیٹ کرنا ہے, رمضان چل رہا ہے کافی, تو کسی کو ڈونیٹ کرنا ہے تو وہ کیسے ڈونیٹ کرے, اور کسی کو اگر چاہیے کوئی ضرورت مند ہے تو اس کو کس طریقے سے لینے کے لیے اس کا پروسیس ہوگا, یا اس کی کوئی ایلیجبلٹی کرائٹیریا کیا ہے, وہ بھی تھوڑا سا ڈیفائن کر دیجیے. 2 چیزیں اور اس پر مین کامنٹس لیتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں اگر کسی کو ڈونیٹ کرنا ہے یا کسی کو ہیلپ چاہیے تو وہ دونوں صورتحال کے اندر صرف ہمارے جو نمبر ہے اس پہ کانٹیکٹ کریں 03378028 03378028 اور اگر کوئی جو مخیر حضرات ہیں وہ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ فاؤنڈیشن فائرنگ کو فیس بک پہ سرچ کریں, ان کو مل جائے گا. ویب سائٹ پہ جائیں www.ffppk.org اور ان کو ساری چیزیں وہیں پر مل جائیں گی. ایزیلی آپ ہمارے نمائندے سے بات کریں, کوئی بھی مسئلہ ہے یا ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو گائڈ کریں گے. ہمارے آفیشیل اکاؤنٹس ہیں, ادھر آپ کی ڈونیشن کو ایزیلی آ سکتی ہے. بالکل, کیونکہ ظاہری پروگرام کا وقت ہمارا کم ہوتا ہے اور
اختتام کی جانب ہم بڑھیں گے کیونکہ افطار کا وقت بھی بس کچھ ہی ٹائم کے بعد ہو جائے گا. تو میرے ساتھ ظاہر ہے اشد صاحب موجود ہیں, شجاع بھائی موجود ہیں, میرے ساتھ جماعت بھائی موجود ہیں. تو میں چاہوں گا اشد بس کچھ اشعار, کیونکہ ظاہر ہے ٹائم تھوڑا سا کم ہے, تو کچھ اشعار پیش کیجیے گا. رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں, رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں, ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں, رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں, ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں, آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گنہگار, قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں, رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں, ہر ایک بھر رہا ہے یہاں دامن مراد, خیرات مل رہی ہے محمد کے شہر میں, رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں, روشن ہے جس کے دور سے دونوں جہاں ریاض, روشن ہے جس کے نور سے دونوں جہاں ریاض, ایسی شمع جلی ہے محمد کے شہر میں, ایسی شمع جلی ہے محمد کے شہر میں, رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں, ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بہت ہی خوبصورت کلام اور بہت ہی خوبصورت آواز. بالکل بہت کم ٹائم رہ گیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد جواد صاحب. میں چاہوں گا جواد بھائی, کیونکہ ہمارے ویورز کی بہت زیادہ فرمائش بھی ہے, خواہش بھی ہے, بہت پیار کرتے ہیں, آپ بہت عزت دیتے ہیں, اور ظاہری یہ آپ کی عزت اور محبت ہی ہے کہ آپ ہمیں کامنٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں, ہم سے فرمائشیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. وقت بہت کم ہے. آپ کی جو اشعار ہیں جنہیں آپ لفظوں میں بیان کرتے ہیں, تو کسی ایک کا مجموعہ اگر پیش کر دیں گے تو ہمارے ناظرین خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ. میں ایک بہت خوبصورت کلام ہے اور بہت پرانا, جو آپ کافی عرصے سے بچپن سے اکثر ہم سنتے ہیں, وہ کلام انشاءاللہ میں تضمین کے ساتھ پیش کر رہا ہوں. تضمین کہتے ہیں مضمون بندی کو, یعنی کہ کسی شعر کو اگر بیان کریں تو اس کا جو مفہوم ہے وہ پہلے ہی بتا دیا جائے. تو سنیے, سماعت کیجیے اور داد دیجیے کہ والفجر ہے رخسار تو وہ شمس جبی ہے, والفجر ہے رخسار تو وہ شمس جبی ہے,
قرآن بھی مداح جمال شہیدی ہے، والفجر ہے رخسار تو والشمس جبی ہے، قرآن بھی مداح جمال شہیدی ہے، ہم سر کوئی اس قامت زیبا کا نہیں ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے، کہ توقیر ملی اہل زیاں کو تیرے در سے، توقیر ملی اہل زیاں کو تیرے در سے، تاثیر ملی حرف زباں کو تیرے در سے، کیا کچھ نہ ملا کون و مکاں کو تیرے در سے، ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، بس ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے، بس ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ اور میں آخری شعر پیش کر رہا ہوں اور بہت خوبصورت شعر کہ آقا کریم علیہ السلام کا دربار کیسا دربار ہے، وہ حاضر دربار ہیں سب عالم و عامی، وہ حاضر دربار ہے سب عالم و عامی، روکے ہوئے سانسیں ہیں یہاں نامی گرامی، روکے ہوئے سانسیں ہیں یہاں نامی گرامی، لگتے ہیں قطاروں میں یہاں رومی و جامی، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے، کیوں؟ کیونکہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت۔ اور بالکل آخری کتاب جو کہ ہاں جی بالکل میں چاہوں گا کہ سائنس بیوٹی اسٹیشن کی جانب سے سر ایک چھوٹا سا نظرانہ ہے جو آپ کے لیے ہے، رکھیے گا۔ بالکل اختتام پہ جائیں گے کیونکہ پروڈیوسر بھی پیچھے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی 2 سے 3 منٹ رہ گئے اور پھر افطار کا ٹائم ہو جائے گا، تو شدہ بھائی بالکل کیونکہ ہمارے جتنے بھی ویورز دیکھ رہے ہیں ناظرین کی خواہش ہے کہ وہ آخری کلام آپ ہی سے جو ہے وہ سنیں، تو جی آخری کلام جو ہے نا آپ میرا بادشاہ حسین ہے، حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، یہ بات کس قدر حسین، ہاں یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے معین الدین کے دین کی پناہ حسین ہے، میرا حسین ہے، دین کی پناہ حسین ہے، کرے کوئی جو ہم سری کسی کی کیا مجال ہے، کسی کی کیا مجال ہے، کرے کوئی جو ہم سری کسی کی کیا مجال ہے، حسین ہے لحاظ سے جہاں میں بے مثال ہے، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، ہاں یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا حسن نہ کوئی دوسرا حسین ہے، میرا حسین ہے، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، ہدایت حسین پر عمل کرو اے مومنو، عمل کرو اے مومنو، ہدایت حسین پر عمل کرو اے مومنو، رہیں گے ہم بہشت میں یقین رکھو اے مومنو، قبول ہوگی ہر دعا، ہاں قبول ہوگی ہر دعا، کسی سے کیوں ڈرے بھلا، ہمارا واسطہ حسین ہے، ہاں حسین ہے، میرا حسین ہے، سب کا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔